کہ جب بچے بڑے ہو جائیں اور بچے پھر اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں تو اس کے بعد پھر جو بڑے لوگ ہیں وہ کیا کریں اور وہ کیسے اس کو ایڈجسٹ کریں. یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے, بہت بڑا ایک سوشل اور سائیکولوجیکل ایشو ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بچے ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں نا, ایک نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے, تو ہم اس بچے کو جس فریم سے اور جس اینک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اینک ہم جلدی سے بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. بچہ ہمارا بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور ہم ماں باپ وہیں رکے ہوتے ہیں جب وہ نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں پیرنٹنگ کے جتنے اصول ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے بچہ گرو کرے گا, پہلے وہ بیٹھتا تھا, اب وہ پھر رینگنے لگا, پھر وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, پھر وہ چلنے لگا, پھر وہ دوڑنے لگا, پھر وہ سائیکل چلانے لگا, پھر وہ موٹر سائیکل چلانے لگا, پھر وہ گاڑی چلانے لگا. جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے ویسے ویسے والدین کے اندر بھی میچورٹی آنی شروع ہونی چاہیے. اور میں آپ کو بات ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ بس وہ پتہ نہیں کیا ہوا ایک دم نیٹ, تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے والدین کو بھی اپنے پیرنٹنگ سٹائل کو چینج کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے ویسٹ میں بہت جلدی اور ہمارے ہاں تھوڑا سا دیر کے بعد بچہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ فیز سے انڈیپینڈنٹ فیز میں چلا جاتا ہے. اس سلسلے میں جو میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ شاید ویسٹ کے اندر یہ ایج 9 سے 10 سال ہے کہ جس میں بچہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ فیز سے انڈیپینڈنٹ فیز میں چلا جاتا ہے, اور ہمارے ہاں تقریباً 14-15 سال کی عمر میں بچہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ فیز میں چلا جاتا ہے. جیسے جیسے بچہ انڈیپینڈنٹ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے والدین کو بھی اپنا کنٹرول اس پر لوز کر دینا چاہیے, اور اس کے بہت چھوٹے چھوٹے فیصلوں کے بعد پھر بڑے بڑے فیصلے بھی وہ اس بچے کے ہی اختیار میں کرنے چاہیے. اگر فرض کریں ایک بچہ جو ہے وہ 11 سال کا ہے اور اس کو ماں کہتی ہے تمہیں کیا پتا کہ کون سے کپڑے خریدنے اور کون سے کپڑے نہیں خریدنے, جو میں کہہ رہی ہوں اسی رنگ کی تمہیں شرٹ پہننی چاہیے, یہ بیہودہ سی سرخ رنگ کی شرٹ تم کیوں پہن رہے ہو, تو بیسیکلی تو ماں یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ بچے کی بہت تربیت کر رہی ہے, لیکن وہ بچے کی تربیت نہیں ہو رہی ہوتی. ایڈلٹ کو جو بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب بچے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا, اور جو بات میں چاہ رہا ہوں اپنے لیے وہ جو آپ چاہ رہے ہیں میں اس کے علاوہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جس دن آپ کا بچہ پہلی دفعہ یہ کہے کہ ابو میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا, میں تو کچھ اور کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں, اس دن جشن منانا, نفل پڑھنا اور بچے کے گلے میں ہار ڈالنا اور اپنے آپ کو بھی مبارکباد دینا اور اسے بھی مبارکباد دینا کہ آپ کا بچہ اب اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ فیصلے غلط ہوں, ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی وہ غلطیاں کرے, اس کے لیے آپ اس کو سپرویژن پرووائڈ ضرور کریں, لیکن بچے آہستہ آہستہ ان پر اپنا کنٹرول لوز کرنا چاہیے, اور اس طرح سے کہ ایک وقت آ جائے جب وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنی فلائی کرنا شروع کر دیں. تو اس دوران میں ان کی اسکیف فولڈنگ کرنی چاہیے. اسکیف فولڈنگ کا مطلب یہ کہ سہارا ان کو دے کے رکھنا چاہیے, انگلی پکڑ کے رکھنی چاہیے, ان کے اوپر ایک کور ضرور دینا چاہیے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بالکل ہی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. تو اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ جب بچے, اگر ہم اس پروسیس کو آہستہ 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 کرتے جائیں اور جب بچے بالکل ہمیں سے الگ ہو جائیں تو ہمیں بالکل بھی محسوس نہیں ہوگا, اور ہمیں یہ لگے گا کہ ہم ایک ایوولوشن کے فیز میں بچوں کو ہم ایک منزل پر پہنچا کے آگے جا رہے ہیں, اور پھر ہم اپنی زندگی میں پریشان نہیں ہوں گے. لیکن جن والدین نے اپنے بچوں پر بہت اسٹرکٹ کنٹرول رکھا ہوتا ہے اور وہ بچے کو اپنی پراپرٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کو ایک بہت اعلیٰ نمونہ اخلاق کا ہونا چاہیے اور اس کو میرا نام روشن کرنا چاہیے, اور جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھ سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے, اور یہ کہ میں فخر سے اپنے بچوں کا نام لے سکوں, یہ ساری جائز خواہشیں ہیں. لیکن ان خواہشوں میں بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اپنے رشتے کو بہت ویک کر لیتے ہیں, اور پھر بچے جب وہ توڑوا کے جاتے ہیں تو پھر ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. لہٰذا پتہ نہیں میرے آپ کے سوال کے کانٹیکس میں یہ ساری باتیں تھیں, مگر یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوشل ایشو ہے, اور جن کے بچے چھوٹے ہیں میں ان سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے پیرنٹنگ سٹائل کو یعنی روزانہ کی بنیاد پر چینج کرتے جائیں, دیکھتے جائیں کہ بچہ کیسے آہستہ آہستہ, اور کوشش کریں
کہ وہ آپ کی سپرویژن کے اندر ہی آزاد انڈیپینڈنٹ ہوتا رہے، اپنے فیصلے خود کرتا رہے، اور ایک وقت جب آئے جب وہ اپنی تمام چیزوں کا خود ذمہ دار ہو جائے۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے ادا کی، اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے، ایک منٹ ذرا پلیز ہولڈ کیجیے سر، یہ 8:30 ختم ہوگا سیشن، ٹھیک ہے؟ تو کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے ادا کیا، بیٹھ جائیں پلیز، کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے ادا کیا، اور آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کے بچوں کی ایک اپنی زندگی ہے، تو اب آپ بچوں کو اپنی زندگی میں گرو کرنے دیں، اور آپ جو ہے اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزاریں۔ اور اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ میری زندگی مفید رہے، میری زندگی مفید رہے۔ تو یہ اس کے لیے میں کوئی آپ کو کوئی ایسا اسپیسیفک تو قانون نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ خود اپنی صلاحیتوں کے حساب سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے مفید بنا سکتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ریٹائرمنٹ کی ایج اور جب بچے سارے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، اس کے بعد اگر آپ تھوڑا بہت کوئی ایسا کام جس سے کچھ آپ کی روزگار اور کمائی بھی وابستہ ہو، وہ بھی تھوڑا بہت کام اگر ہو جائے، چاہے آپ کو اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، تو آپ زندگی میں ایک مفید پناہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے اور ایسے کام ہیں جس میں جو فلاحی کام ہیں، جو لوگوں کی خدمت کے کام ہیں، ان کو آپ بجا لا سکتے ہیں، اور اس کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن میں اس بات کو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ چاہے آپ کے پاس بہت بھی پیسے ہوں، پھر بھی آپ اپنی ریٹائرمنٹ یا اس ایج کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور کریں کہ جس سے آپ کا کچھ کمائی کا بھی ذریعہ ہوتا رہے، تو اس سے آپ کو ایک طرح کی موٹیویشن بھی ملتی رہتی ہے، اور آپ کو، اور وہ پیسے پھر آپ کہیں اور فلاحی کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو آپ نے سوال کیا تھا یہی اس کا جواب ہے، اور سمری اس کی یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے ہم اپنی پیرنٹ ہوڈ کو ایڈجسٹ کریں، پیرنٹنگ سٹائل کو اس طریقے سے کہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرتے جائیں، آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں۔ اور اگر ہم نے بہت اچھے طریقے سے پیرنٹنگ کی ہوگی تو وہ بچے کا جو آزاد ہونے والا عمل ہوگا وہ باغیانہ طریقے سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ سلو ہوگا، جس میں وہ آپ کی سپرویژن سے آہستہ آہستہ نکلتا جائے گا اور اپنے وہ کرتا جائے گا۔ اور اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بچہ ایک الگ سے انڈیویجول ہے، اور اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اور وہ اس سوچ کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے۔